زندگی کی مشکلات کو آسان کرنے کی ایک کوشش ہے ہم سفر۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم ہر ایپیسوڈ میں جانیں گے سرکار کی یوجناؤں کے بارے میں جو آپ کی تمام مشکلات کو آسان بنانے میں آپ کی مدد کرے گی۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی کی یہ پہل آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آداب معزز ناظرین، میں محمد کلیم سیکریٹری اتر پردیش اردو اکیڈمی کی طرف سے آپ سبھی کا اکیڈمی کی ہم سفر سیریز کے پہلے ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انسانی فلاح و بہبود کے لیے اتر پردیش حکومت کے ذریعے بہت سی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں، لیکن اسکیموں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار لوگ اسکیموں سے پوری طرح مستفید نہیں ہو پاتے، ان کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اس لیے یہ سیریز چلائی جا رہی ہے تاکہ اردو اکیڈمی کی طرف سے جو بھی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں اردو زبان و ادب کے فروغ کے تعلق سے، تاکہ اس کا لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری مل سکے۔ ایک اردو اکیڈمی کی طرف سے کئی اسکیمیں چل رہی ہیں اس وقت، جس میں ایک بہت اچھی اسکیم ہماری ہے اردو اکیڈمی کی، جس کا نام ہے اردو کے شعراء، مصنفین، کاتبوں اور صحافیوں کی مالی امداد۔ اس اسکیم کے تحت اتر پردیش کے ان معزز، معذور، بیمار اردو شعراء، مصنفین، صحافیوں اور کاتبوں کو جن کی مالی حالت خراب ہے، مالی امداد دی جاتی ہے۔ اس اسکیم کے لیے وہ لوگ اہل ہیں جن کی عمر 60 سال تجاوز کر گئی ہے اور جن کی ماہانہ انکم 5,000 روپے سے کم ہے، یعنی سال میں ان کی 60,000 روپے کی آمدنی ہو رہی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ شاعر، ادیب یا کاتب نے کوئی کتاب، کم سے کم کوئی ایک کتاب اردو میں جو ہے تصنیف کر رکھی ہو، یا اگر اردو میں کوئی اس کی کتاب نہیں ہے تو کم سے کم 5 اخبارات یا رسائل میں اس کے مضامین چھپے ہوں، تاکہ وہ اس سے یہ ثابت رہے کہ وہ اردو زبان و ادب کے سلسلے میں کچھ کام، کچھ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اس کے لیے اردو اکیڈمی میں ایک سب کمیٹی ہے، فارم، پریسکرائبڈ فارم ہے، اس کا ایک خاکہ ہے، اردو اکیڈمی کی ویب سائٹ پر وہ دستیاب ہے۔ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس فارم کو بھریں گے، اردو اکیڈمی کو بھیجیں گے، ارسال کریں گے، تبھی یہ اس کا فائدہ اٹھا پائیں گے۔ سادے فارم پر، سادے کاغذ پر درخواست نامنظور یہاں کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک پریسکرائبڈ پرو فارما ہے، اسی پر آپ درخواست کریں گے۔ ابھی فی الوقت اتر پردیش اردو اکیڈمی میں 137 لوگوں کو اس اسکیم کے تحت مالی امداد دی جا رہی ہے، جس میں 3,000 روپے فی ماہ کے حساب سے امداد دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شاعر، ادیب، کاتب، مصنف بہت علیل ہے، بیمار ہے، تو ایک مفت بھی اسکیم اسی درخواست پر دینے کی اسکیم یہاں چل رہی ہے۔ تو ایسے لوگ جو یہ اہلیت رکھتے ہیں، وہ مذکورہ فارم پر اپنی سبھی انفارمیشن بھرتے ہوئے اتر پردیش اردو اکیڈمی کے سیکریٹری کے نام فارم یہاں بھیج دیں گے اور ان کو منظوری دے دی جائے گی، اور ہر مہینے 3,000 روپے ان کو مالی امداد دی جائے گی۔ مصنف، ادیب، شاعر، صحافی اور کاتب کو اپنی درخواست کے ساتھ اپنی معاشی حالت کی تفصیلات کے بارے میں اپنے حلقے کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا سب ڈویژنل مجسٹریٹ یا تحصیلدار یا کسی گزٹیڈ افسر کے ذریعے جاری کیا یا ایم پی یا ایم ایل اے کے ذریعے سرٹیفکیٹ دیا گیا، آمدنی کا سرٹیفکیٹ دیا گیا
جاری کیا گیا ہوگا وہ اردو اکیڈمی تسلیم کرے گی۔ ایک شعر سماعت نے، حد سے اتنی بڑی ظلمت مفلسی، میرا سایہ بھی مجھ سے جدا ہو گیا۔ حد سے اتنی بڑی ظلمت مفلسی، میرا سایہ بھی مجھ سے جدا ہو گیا۔ میرا نام محمد عمر شریف مہوی ہے اور میری عمر تقریباً 80 سال ہونے آئی ہے۔ لہذا کچھ سال پہلے میرے پر بہت پریشانیاں آ رہی تھیں اور بہت پریشان ہونے لگا، تو ہمارے استاد محترم آفتاب صاحب نے میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے اردو اکیڈمی سے مجھے امداد دلانے کے لیے کہا۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، آپ میری مدد کروا دیجیے وہاں۔ تو انہوں نے فارم بھر کے 2 ڈھائی سال کی قبل جمع کروایا میرا فارم۔ اس کے بعد پھر اس کو کم سے کم 1 سال 1.5 سال لگ گیا، فائل ہماری پاس نہ ہو پائی اور بہت تنگدستی میں تھے، بہت پریشانی میں تھے۔ روزگار کوئی ہے نہیں، بس بچوں کے رحم و کرم پر تھے اور بہت پریشان ہونے لگا۔ تو انہوں نے بہت انتظار کرنے کے بعد کچھ مہینے بعد وہ پاس ہوا۔ اس کے بعد 1 مہینہ میرے کو قسط ملی امداد کی۔ اس کے بعد کچھ بینک دوسرا اس میں جمع ہو گئی تھی، اس میں گڑبڑ ہو گئی، تو 4 مہینے کی وہ میرے کو قسط نہ مل سکی۔ میں نے اپنا اپلیکیشن دے دیا، اب جب بھی مل جائے کوئی بات نہیں۔ پھر ادھر میں قرض دار بھی ہو گیا تھا، کافی طبیعت بھی خراب تھی، اور پھر یہ تو اردو اکیڈمی کا بہت احسان ہے، ان کا کرم ہے کہ جو اس سے مجھے بہت سہولیتیں مل رہی ہے اور میرا علاج بھی ہو رہا ہے، میرے دوائی بھی مل رہی ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں اردو اکیڈمی کا، جس نے میرے کو اس پریشانی سے نجات دلائی۔ اور بس اس وقت پریشانیاں ہی ہیں، اب کوئی کاروبار ہے نہیں اور بس اسی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ بس اللہ اردو اکیڈمی والوں کو اچھا رکھے، خوش رکھے اور اکیڈمی کا درجہ بلند ہو، اور اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔ بہت بہت شکریہ اردو اکیڈمی کا، بہت بہت شکریہ۔ میں رحمت لکھنوی آپ کے سامنے پیش ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو اردو اکیڈمی ہم سے جو مطلب جو امداد المصنفین مل رہی ہے، اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو مطلب لوگوں کا فائدہ پہنچوایا، سب کچھ کیا، لیکن ہم نے کبھی اس میں، لیکن جب ضرورت پیش آ گئی مجھے اور میں بیمار ہو گیا اور ہارٹ اور مطلب اور دوسرے امراض میں مبتلا ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ضرورت آئی تو ہم نے اس میں اپلائی کیا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کب میں نے اپلائی کیا تھا، لیکن یہ کہ جب اپلائی کیا تو پھر اس کی تمام فارمیلٹیز پہلے سے وہ اکیڈمی لے لیتی ہے، اور وہ اس اکیڈمی کو تمام فارمیلٹیز کو پورا کر دیا ہم نے، اور اس کے بعد سے وہ ہمیں اس یوجنا کا لابھ ملنے لگا۔ اور اس میں ہماری ضرورتیں کیا پوری ہوں گی، اس لیے پہلے جو بھی مل رہا تھا اور آج جو مل رہا ہے اس سے آج جیون یاپن کو مطلب جیون کو کس طرح اور زندگی کو کس طرح مطلب ہم گزاریں اور اپنی ضرورتیں پوری کریں، اور ہماری مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ مکان جو ہے ظاہر ہے کہ دیکھ لیجئے آپ، جس پہ یہ رہائش کے قابل بھی نہیں ہے لیکن رہ رہے ہیں، اور اس لیے اور تمام چیزیں ضرورت کی ہیں، اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے پورا کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ تو مطلب عجیب معاملہ ہے، لیکن پروردگار جو ہے وہ ہم لوگوں کو زندگی جب دی ہے تو اس نے زندگی گزارنے کا بھی ڈھنگ اور سلیقہ، اور ہم شاعر ہیں، ظاہر ہے کہ کبھی کوئی مشاعرہ میں چلے گئے، کہیں کچھ ہو گیا، اور اس طریقے سے، اور ہم اردو اکیڈمی میں ایک عرصے سے دونوں اردو اکیڈمی اور فخر الدین کمیٹی دونوں میں ہم مبصر کی حیثیت سے بھی ہیں، وہاں بھی کبھی کبھی کبھار کچھ اگر کچھ مل جاتا ہے تبصرے کے لیے، اور اس طریقے سے مشاعروں میں جانا اور یہ سب کرنا، بس یہی اپنا کام ہے۔ ہماری عمر کی تقریباً 6 دہائیاں گزر چکی ہیں، اس سے آگے نکل چکے ہیں ہم، اور اب مزید کیا ہے، وہ زندگی کتنے دن ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے،
لیکن یہ ہے کہ جو یہ لابھ مطلب سرکار کی طرف سے وہ مصنفین کو ملتا ہے، یہ بہت اچھا کام ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بہت سارے گھر اور بہت سارے پریوار جو ہے اس سے کسی نہ کسی طرح کا کچھ لابھ اٹھا لیتے ہیں، اور وہ ان کی زندگی کئی گاڑی جو ہے آسانی سے چلنے لگتی ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوئی مستقل آمدنی کا میرا ذریعہ ہے نہیں، اس لیے میں جو ہوں وہ اس سے مطلب اس میں ابھی تک جڑا ہوا ہوں اور آگے بھی، اور بیمار رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مطلب عمر کی منزل میں تو بیماریاں لگی رہتی ہیں، اور اس طرح سے جو بھی کچھ ہے وہ ہم اس میں اپنے چٹنی روٹی کے ذریعے کر لیتے ہیں، بس یہ بات۔ میں ایک شعر پیش کیے دے رہا ہوں کہ غموں کی دھوپ بہت تیز تر رہی لیکن غموں کی دھوپ بہت تیز تر رہی لیکن میں آج تک تیری رحمت کے سائبان میں ہوں، میں آج تک تیری رحمت کے سائبان میں ہوں۔ آئیے اب آپ کو اتر پردیش اردو اکیڈمی کی اسکیم امداد مصنفین کے فارم کو کس طرح سے بھرنا ہے اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ یہ فارم آپ کو آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے مل سکتا ہے۔ آف لائن فارم لینے کے لیے اتر پردیش اردو اکیڈمی کے کاریالے وبھوتی کھنڈ گومتی نگر سے سمپرک کرنا ہوگا، وہاں کاریالے سے آپ اس فارم کو لے سکتے ہیں۔ آن لائن اس فارم کو لینے کے لیے آپ کو اردو اکیڈمی کی ویب سائٹ www.upurdouacademy.in کے ذریعے مل سکتا ہے۔ فارم میں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اپنی ایک تصویر یہاں لگانی ہے، اس کے بعد پوائنٹ نمبر 1 میں اپنا پورا نام اردو میں، پوائنٹ 2 میں پورا نام انگریزی میں جس نام سے بینک کھاتا ہو، تیسرے پوائنٹ پر قلمی نام یا تخلص، چوتھے پوائنٹ پر اپنے والد کا نام، پانچویں پوائنٹ پر تاریخ یا مقام پیدائش، تاریخ پیدائش کے ثبوت میں ہائی اسکول سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر انتخابی شناختی کارڈ، آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی، سی ایم او یا کسی سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ داخل کرنا لازمی ہوگا۔ تعلیمی لیاقت، مستقل پتہ، خط و کتابت کا پتہ، علمی و ادبی خدمات کا اجمالی ذکر، مطبوعہ کتاب کی ایک جلد داخل کی جائے، کتاب نہ ہونے کی صورت میں ان اخبارات و رسائل کے 5 تراشے یا فوٹو کاپیاں منسلک کرنا لازمی ہوگا جس میں ان کی تخلیقات، نگارشات شائع ہوئی۔ 10ویں پوائنٹ پر اردو کاتب اپنی کتابت شدہ کتابوں کے نام تحریر کریں۔ 11ویں پوائنٹ پر مصنف کا ذریعہ آمدنی اور اس کی تفصیل۔ معاشی حالت کے بارے میں اپنے ضلع کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا حلقے کے سب ڈویژن مجسٹریٹ یا تحصیلدار کا سرٹیفکیٹ اور سرکاری پینشن یافتہ ہونے کی صورت میں تازہ ترین پینشن سرٹیفکیٹ داخل کرنا لازمی ہوگا۔ 12ویں پوائنٹ میں کیا اور کسی ذریعے سے مصنف کو امداد مل رہی ہے؟ 13ویں پوائنٹ میں کیا درخواست دینے والے ادیب یا شاعر بیمار ہیں؟ جواب ہاں میں ہے تو بیماری کی تفصیل لکھی جائے اور اس کے ساتھ میڈیکل کالج یا مقامی سرکاری اسپتال کا MBBS اور رجسٹرڈ BUMS ڈاکٹر
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट मंसलिक करना लाजमी होगा। 14वें पॉइंट में आपको बताना है कि आप किस मुद्दत के लिए और कितनी इमदाद चाहते हैं। इसके अलावा पन्ना नंबर 2 पर आपको एक ऐलान है, उस पर दस्तखत करने हैं। ऐलान में साफ साफ ये लिखा गया है कि मैं ऐलान करता हूँ या करती हूँ कि फॉर्म पर दर्ज इत्तलात मेरे इल्म और यकीन में दुरुस्त हैं, और अगर कोई इत्तला खिलाफ वक़ा पाई जाती है तो मेरे खिलाफ अदालती कार्रवाई का हक उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को हासिल होगा और मुझसे तमाम रकम महसूद के वसूल की जा सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने दस्तखत करने हैं, अपना नाम लिखना है, मकाम लिखना है, अपना फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद एक तस्कीद और सिफारिश, जिसमें आप मुंदरजा बाला तस्कीद यूपी उर्दू अकेडमी के किसी रुकन, किसी यूनिवर्सिटी के उर्दू के प्रोफेसर, लेक्चरर, सदर शोबे उर्दू, किसी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल या किसी गजटेड ऑफिसर से कराई जा सकती है, जहां पर उनके दस्तखत होंगे, मोहर लगेगी, नाम और पता दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही किस तारीख को किया गया वो यहाँ पर दर्ज की जाएगी। उसके बाद मोबाइल और फ़ोन नंबर लिखना होगा। इस तरह से आप ये फॉर्म भरकर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पते उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ पर भेज सकते हैं या फिर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।